کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کے جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک ہی بہت زیادہ عجیب موضوع ہے۔ اس کو آپ نے غور سے سنیں گے، دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کیا مقصد ہے۔ ہمارے معاشرے میں جیسے برائیاں جو ہیں وہ دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جیسے کہ ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر وہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو آج جس ہاتھ کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہاتھ بھی ایسا ہی ہے، اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہت سے لڑکیاں، بہت سی بڑی عمر کی جو عورتیں ہیں وہ سوال کرتی ہیں کہ یہ بتائیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی۔ ہر بندہ یہی سوال، شادی کے بعد کی زندگی کیسے، جتنی لڑکیاں ہیں وہ کہیں گے شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی، شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی۔ اور اس میں اگر کہتے ہیں کہ اچھا میں نے اپنے منگیتر کا ہاتھ بھیجا، ان کا ہاتھ دیکھ کر بتائیں کہ یہ شادی کے بعد کیسے رہیں گے، یا میری جس سے محبت ہے، دوستی ہے، میں اس کا ہاتھ بھیج رہی ہوں، یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ شادی کے بعد کیسے رہیں گے۔ تو آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کو ضرورت کیوں ہے؟ آپ ہمارا پروگرام اگر مستقل دیکھ رہی ہیں یا مستقل دیکھ رہے ہیں تو اس وقت تو آپ کو خود دیکھ لینا چاہیے کہ شادی کے بعد آپ کی زندگی کیسے ہوگی، اور کہاں پر دیکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ہماری ویڈیو شروع سے آپ دیکھنا شروع کریں، یقین کریں کہ ایسی ایسی چیزیں میں نے بتائی ہیں، ایسی ایسی چیزیں، اور یہ سمجھ لیں کہ 28 لاکھ سے زیادہ لوگ جو نا ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، 28 لاکھ 5,000 یا 6,000 سے زیادہ لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے 28 میں سے 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کافی حد تک پامسٹری سیکھ چکے ہیں۔ اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں لڑکے بھی ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں۔ تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی شادی کے بعد زندگی کیسے ہوگی، تو میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں۔ آپ اپنے ہاتھ میں دیکھو، منگیتر کو چھوڑیں، شوہر کو چھوڑیں، اپنے ہاتھ میں دیکھو کہ شادی کے بعد آپ کی زندگی کیسے ہوگی، اور شادی کے بعد آپ کے حالات کیسے ہوں گے۔ یا آپ خود اپنے ہاتھ میں دیکھو، آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ اس کا ہاتھ دیکھیں، آپ اپنا ہاتھ دیکھ کے اندازہ لگائیں، اپنا ہاتھ دیکھیں، اندازہ لگائیں۔ میں بنا کے بتا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اگر دیکھیں زندگی کی جو لکیر ہے یہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے آپ کے ہاتھ میں، زندگی کی لکیر اس طرح سے بنی ہوئی جو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں۔ تو یہ سمجھو کہ شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی اگر ایسی لکیر ہے، صاف ستھری، گہری، اور یہ ابھرا ہوا ہے، تو بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہتر لکیر ہے، یعنی پرسکون زندگی گزارنے والی لکیر۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں شادی کی یہ جو زندگی کی لکیر ہے وہ اس طرح سے ہے، یعنی کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یا نیچے سے کوئی چیزیں جا کے اس کے ساتھ لگ رہی ہیں، یا اس کے اوپر کوئی چیزیں نکل رہی ہیں، تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا اس حد تک تو یہ بہت زیادہ خراب ہوگا معاملہ، چاہے وہ شادی ہو یا شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، یعنی پرابلم در پرابلم۔ پھر اگر یہ اسی طرح سے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ کی پوری زندگی مشکل میں ہے، اور مشکل میں رہے گی۔ یہ آپ اپنے ہاتھ میں تلاش کریں نا، اپنے ہاتھ میں دیکھیں، لکیر اگر صاف ستھری اور بالکل باریک جاری، جیسے بلیڈ سے کس نے کٹ لگا دیا ہو، تو سمجھیں شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اور یہی بات اگر مردوں کے ہاتھ میں اس طرح سے ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ اگر ان کے ہاتھ میں بھی لکیر یعنی بہت گہری صاف ستھری لکیر ہے، سمجھیں کہ آنے والا وقت ان کا اچھا ہوگا۔ اور اگر اسی طرح کی لکیر بنی ہوئی ہے، زنجیر دار لکیر بنی ہوئی، کمزور لکیر بنی ہوئی ہے، تو یہ سمجھیں ان کی زندگی بھی ایسے ہی گزرے گی۔ تو ایسے زندگی کیوں گزاریں؟ اس کے لیے اپنی سوچ، اپنا اخلاق، اپنا مزاج، اپنی عادت، یہ سب کچھ بدل دیں، یہ ساری چیزیں بدل دیں۔ اور یہ جو ناکامی کا اشارہ دے رہی ہے، مثال اگر آپ ایک کام پہ بیٹھ گئے ہیں کہ جی مثال کے طور پر میں گاڑیوں کے مکینک کا کام کرتا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ گاڑیوں کے مکینک ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں مکینک کا، اور 10,000 مجھے 20,000 مجھے دکان کا کرایہ دینا ہوتا ہے،
10-12 ہزار مجھے لڑکوں کو دینے ہوتے ہیں مہینے کی تنخواہ، اور اسی طرح بتی کا بل دینا ہوتا ہے، یہ دینا ہوتا ہے، وہ دینا ہوتا ہے۔ آمدنی میری ہے 30,000 اور اخراجات جو ہے میرے ہیں 55,000، تو کیسے پورا ہوگا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس طرح کی لکیر ہے تو کام چینج کر دیں، اور ضروری نہیں کہ اسی پہ اگر 6 لڑکے رکھیں تو آپ 8 کر دیں، نہیں، 6 لڑکے رکھیں 3 سے کام لیں، 6 لڑکے ہیں نا تو 3 رکھ لیں، 3 کو چھٹی دے دیں، اور اگر پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کام بدل دیں، انشاءاللہ دیکھیں کامیابی کیسے ہوتی ہے۔ لیکن یہ دونوں صورتوں میں آپ کسی سے جا کے سوال کریں جی میری شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی، کوئی لڑکی سوال کرے اور کوئی لڑکا سوال کرے جی میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو ان کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے۔ نہ آپ کو اپنے منگیتر کا ہاتھ دکھانا ہے، نہ اپنے شوہر کا ہاتھ دکھانا ہے، آپ اپنا ہاتھ دیکھ کے خود اندازہ لگا لیں آپ کا آنے والا وقت کیسا ہوگا، اور آپ جو کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، اس میں کامیابی ہوگی نہیں کامیابی ہوگی، اس طرح کی لکیر ہے تو اندازہ لگائیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ لال خان نے سوال کیا سعودیہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کب آئے گی؟ پیارے دوست، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ آپ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ دولت کی لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے اور کہاں سے آئے گی۔ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ میں ضرور اپنے آپ کو شامل رکھیں۔ مونی خان نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں اور کب ہوں گی؟ آپ کے ہاتھ میں 2 اولادوں کی علامتیں موجود ہیں، اور جتنی لکیر گہری ہے اس کے حساب سے جنہیں اللہ کے فضل سے جلد اولادیں ہوں گی۔ سارہ عبد الرحمن نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ اگر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھا کریں تو اللہ کے فضل سے آپ پر بڑی اللہ کی رحمت بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، اور آپ کے نصیب میں دولت بھی ہوگی۔ عامد علی نے سوال کیا آزاد کشمیر سے کہ دن بدن میرے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کب بہتر ہوں گے؟ پیارے دوست، آپ جو ہے نا اللہ کے فضل سے جفا کش اور محنتی ہو، اپنی محنت سے جو کماؤ گے وہی دولت نظر آتی ہے۔ دولت جمع ہونا یا بہت ساری دولت آنا ایسے کوئی آثار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہرحال آپ اپنی محنت مزدوری اور اپنی کوشش سے اپنے آپ کو سنبھال کر چلتے رہو گے۔ انار ریاض نے سوال کیا کراچی سے کہ پچھلے سال میری منگنی ہوئی تھی لیکن اب تک کوئی معاملہ ٹھنڈا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ بتائیں کہ شادی ہو جائے گی اور کامیاب ہوگی یا نہیں، اور کب ہوگی؟ 2023 آپ کی شادی کا سال ہوگا، شادی آپ کے اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور زندگی بڑے بہتر اور اچھی گزرے گی۔ محمد وسیم نے سوال کیا ہے ہری پور ہزارہ سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے سرکاری جاب ملے گی یا نہیں، کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ پیارے دوست، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، لیکن آپ اس کے ساتھ کوشش کریں سورہ اخلاص اور سورہ کوثر جو ہے اس کی 1-2 تسمیہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہمیشہ کے لیے پڑھتے رہا کریں، اللہ کے فضل سے نوکری ملے گی، کامیابی ملے گی اور زندگی بھی پرسکون ہوگی انشاءاللہ۔ شانزہ نے سوال کیا جیکب آباد سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور اولادیں کتنی ہوں گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی کا پیریڈ تو آپ کا یہ سمجھیں کہ 2019 کا تھا، لیکن یہ معاملات جو ڈیلے ہو رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے جنہیں ڈیلے ہو رہا ہے، باقی کوئی ایسا نہیں۔ اور آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی بھی اچھی لکیریں، لیکن محبت اور لنک کی بھی 2-3 لکیریں آ رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو نکالیں، یہاں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حیدر نے سوال کیا سوات سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ حیدر بھائی، اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ بادشاہوں والی لکیر ہے اور بڑی عمدہ اور بڑی اچھی لکیر ہے۔ آپ کا آنے والا وقت بھی اچھا اور جو گزرا وقت ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور بہت بہتر ہے، اور آنے والے وقت میں بہت دولت آنے کے چانس ہیں۔ شفیع نے سوال کیا کہ پی کے سے کہ میں روحانی عامل بننا چاہتا ہوں، کیا میں بن جاؤں گا یا نہیں؟ پیارے دوست، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو کوشش کریں آج سے ہی سورہ فاتحہ جو ہے 500 بار روز کا اپنا معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھی چیز ہر پہلی چاند کی پیر کو اور جمعرات کو کوئی میٹھی چیز معصوم بچوں پہ بانٹا کریں، اللہ کی رحمت ہوگی، محنت کرنا پڑے گی۔
تسکین نے سوال کیا آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی امیر گھرانے میں ہوگی یا نہیں۔ دیکھیں دودھ کے برتن میں ہمیشہ دودھ ہی ڈالا جاتا ہے، آپ کا پیچھے گھرانہ اچھا ہے تو آگے بھی بہت اچھا گھرانہ ہوگا اور قسمت میں اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہوگی۔ جویریہ رانی نے سوال کیا آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے، میں آنے والے وقت میں امیر ہو جاؤں گی یا نہیں۔ آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے اچھی ہے، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو کامیاب ہونے میں۔ 2024-2025 کے بعد آپ کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ان حالات کو جلد سے جلد کامیابی اور بہتری کی طرف جانا ہے تو کوشش کریں کہ 300 بار درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی بڑی رحمت ہوگی آپ پر۔ روزی نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ارینج میرج ہوگی یا لو میرج ہوگی۔ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ ببو نے سوال کیا دہلی انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی، لیکن آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں۔ حرم 786 لاہور سے سوال کرتی ہیں کہ میری ایک شادی ناکام ہو چکی ہے، یہ بتائیں کہ دوسری شادی کامیاب ہوگی یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے یہ شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ ایف کے نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی کو 9 ماہ ہو گئے ہیں، یہ بتائیں کہ میری شادی کب اچھی چلے گی۔ شادی اچھی نہیں چل رہی۔ دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سورہ کوثر کو پڑھتی رہا کریں، اللہ کی رحمت ہوگی۔ جویریہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری قسمت میں دولت اگر ہے تو یہ بتائیں دولت کب آئے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے دولت آنے میں 2 سے 2.5 سال لگ سکتے ہیں، انشاءاللہ دولت آئے گی ضرور اور بہت دولت آئے گی۔ اندلیب نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت کب آئے گی۔ آپ کے ہاتھ میں تمام لکیریں بہتر ہیں، انشاءاللہ دولت بہت ہے بھی اور آئے گی بھی انشاءاللہ جلدی۔ عائشہ نے سوال کیا اٹک سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ آپ کی شادی اپنے ٹائم پیریڈ سے لیٹ ہوگی، 2024 تک ہونے کے چانس ہے اور شادی آپ کی کامیاب رہے گی اور شادی ارینج میرج ہوگی، لو میرج کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔